بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کافی ڈیولپمنٹس ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور کا وزٹ کر رہے ہیں۔ ان کو اس دورہ لاہور کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، وہاں پہ ملاقاتیں ہیں اور چودھری برادران سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ چودھری صاحبان کو وہ کیا پیکج آفر کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور تبدیلی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صفدر صاحبہ کا کیس چل رہا ہے اور ان کے خلاف نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ کچھ سوالوں کے جوابات نہیں دے رہے تھے کافی عرصے سے، تو اب نیب نے وکلا ٹیم تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے 2 نامور وکلا کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایک خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں اور دوسرے ہیں اظہر صدیق صاحب۔ 2 وکلا جو ہیں وہ آئندہ تاریخ پہ امکان ہے کہ نیب کی طرف سے پیش ہوں گے اور اس مقدمے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے کل ہمارے کولیگ ہیں اقرار الحسن صاحب، ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ پیش آیا اور ان پہ بہیمانہ قسم کا تشدد کیا گیا اور وہ ہاسپٹل میں رہے اور ان پہ تشدد ثابت ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اور جو بھی ذمہ دار ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے قانون کے مطابق۔ اس میں سلمان اقبال صاحب ہمارے CEO اور پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انٹروین کیا، ڈاکٹر شہباز گل نے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ان کی رہائی ممکن ہو سکی اور ابھی تک اقرار صاحب جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں اور کافی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ دوسری جانب ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے بھی سختی سے مذمت کی ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اگر کوئی بھی قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، اگر کسی قسم کی کوئی غلطی تھی، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اگر ان کے خیال میں کوشش بھی کی گئی تو اس کا جواب قانونی انداز میں ہی دینا چاہیے، نہ کہ براہ راست تشدد کیا جائے۔ تو اس واقعے کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب جی، بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، اس طرح کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح وہ خون میں لت پت اور ان کے مطلب ہے بے شمار ان پر تشدد کیا گیا ہے اور ان کو مطلب ہے یعنی ہر طرح کا جسمانی اور ذہنی ٹارچر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک رواج رکھا گیا ہے، یہ تو کوئی بروٹیلٹی کی بھی کوئی آخری انتہا ہے۔ اور ابھی تک تو میرا خیال ہے وہاں زلزلہ آ جانا چاہیے تھا اور سارا کراچی والے جو ہے ان کو فارغ کر کے ان کے خلاف دہشت گردی اور فوجداری مقدمات جو ہے، اگر سرکار میں مداخلت جرم ہے تو ہمارے بھی کام میں جو مداخلت ہے وہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کے لیے ہم جو ہے توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان آخری حد تک جائیں گے اور ملزموں کے گلے میں رسا ڈالا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اقرار اور آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے تو خود بھی بھگتا ہوا ہے، لہذا ہمیں پتہ ہے کہ پھر بچوں پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا صابر صاحب یعنی آج تک جب بھی رات کو گھنٹی ہوتی ہے نا تو بچے جو ہے نا وہ، حالانکہ وہ بھی 42 سال ہو گئی عمر ان کی، ہاں جی، تو وہ کوئی ایک دم دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہرحال کہ پتہ نہیں کون 5 افسروں کو، 5 افسر اور اہلکار جو بھی ملوث تھے ان کو معطل کیا گیا ہے، لیکن معاملات آگے جانے چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہمارے کس سے، اور یہ کر نہیں سکتا نا، اتنی ٹیم گئی ہے ان کے اوپر تشدد جو ہے، ان کو اب سے بیچنا میں بند رکھنا، ان کو اغوا کرنا، ان کے اوپر 3rd ڈگری بھی چھوڑ کے پتہ نہیں کون سی ڈگری کے تشدد کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کون اس ہائر اپس میں سے ملوث ہے، کس نے اس کی منظوری دی، ورنہ یہ انسپیکٹر لیول کا کام نہیں ہو سکتا۔ چوہدری صاحب اس میں یہ ہمارے پروفیشن کا پارٹ ہے، یہ تو ظاہر ہے، پیار کیا تو ڈرنا کیا، خیر اس طرح کا ہوتا رہتا ہے اور ہم فیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ آگے بڑھتے ہیں پولیٹیکل سٹوریز کی طرف۔ چوہدری صاحب، نمبر 1 تحریک عدم اعتماد، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل آپ کے شہر لاہور کا وزٹ کر رہے ہیں اور کیا آپ کے خیال میں یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے یا پھر ابھی تک موجود ہے تحریک عدم اعتماد کا؟
بالکل عدم اعتماد کا جو خطرہ ہے وہ یعنی اس کی تلوار جو ہے لٹک رہی ہے، مطلب ہے یہی لفظ آئے گا، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے اس وقت. جی ہاں ایسا ہی آئے گا. اور وہ مطلب ہے پوری تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کے ذرائع جو ہے اعلیٰ ترین نون لیگ کے اپوزیشن کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 11 جو ایم این ایز ہیں اور کچھ ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ پکے عہد و پیمان کر لیے ہوئے ہیں، وہ اپنی وفاداریاں چینج کریں گے، اور انہوں نے قرآن پر حلف دیا ہے اور ہم نے قرآن پر حلف دیا ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا ہر سطح پر، خواہ وہ نااہل ہو جائیں، خوش ہو جائیں، پھر آگے لے کے ان کو ہم نے چلنا ہے، اور ہر حالت میں عمران خان گورنمنٹ کو ہم نے نکلوانا ہے. چودھری صاحب تو وہ آخری اقدام تک جائیں گے. اطلاعات یہ ہیں اپوزیشن کے کچھ ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تحریک عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار ہے، دستخط موجود ہیں مطلوبہ ارکان کے، اس پہ صرف تاریخ ڈالنی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کرنا ہے. ٹائمنگز کا وہ کہتے ہیں جی ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے، کیسے کریں گے یہ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں، اور معاملہ کہاں پہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے یہ بھی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں، کیونکہ معاملہ ہماری اطلاع کے مطابق بھی اپوزیشن بھرپور قسم کی تیاریاں کر رہی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا، یہ آپشن کھلا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار، دستخط تیار، اور وہ کب اور کس وقت قومی اسمبلی اسپیکر کے حوالے کرنا ہے یہ اپوزیشن کا کلیم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آگے چودھری صاحب مونس الہی صاحب ذرا ترتیب سے کڑیوں سے کڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان متحرک ہیں، اور اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب جو اتحادی ہیں ہمارے، وہ ایم کیو ایم ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف، جی ڈی اے، بلوچستان عوامی پارٹی، مختلف سینئر رہنماؤں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ مختلف اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ان کے اگر کوئی تکالیف ہیں، ان کے کوئی گلے شکوے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے، اور پھر اگلے بجٹ میں میکسیمم ان کی جتنی بھی ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جا سکتا ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. تو اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، شفقت محمود صاحب، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ ذرا ایکٹیو ہوں، متحرک ہوں، اور ادھر خیبر پختونخوا میں بھی اپنی ٹیم کو متحرک کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس بھی ان کے اداروں نے، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کو یہی اطلاع دی ہے کہ اس کو سیریس لیا جائے اور اس کو پولیٹیکلی اس کو ٹیکل کیا جائے. مونس الہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، کیا فرق ہے ذرا سنیے. آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں. یہ بات آئی اس پہ قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تو ایک کنفیوژن سا ہے. بالکل مونس الہی صاحب نے جو کہا ہے اور جن الفاظ میں کہا ہے وہ تو بہت ہی قابل اعتراض ہے، لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بہت ساری باتیں ظاہر کرتا ہے. طلال چودھری صاحب، مونس الہی صاحب نے جو بیان دیا ہے، آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک آدمی، ایک بزرگ آدمی، ایک سو کالڈ وزیر اعظم، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، منہ اس کا لٹکا ہو، برا اس کا حال ہو، تو اگر عمران خان کا دل رکھنے کے لیے مونس الہی نے کچھ فکرے کہہ دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اور ویسے بھی سیاستدان ساری دل کی اور اپنی اسٹریٹجی کی بات جو ہے وہ سب کے سامنے تقریروں میں نہیں کرتے. سارے دل کی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بیان نہیں کرتے،
تو خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست اس وقت حکومت کے ساتھ ہے. جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں. ریاست اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو کامل علی آغا صاحب کی وہ بات کر رہے تھے. چودھری صاحب اب آپ فرمائیں کہ سچائی ان بٹوین ہے یا بالکل کلیئر پوزیشن ہے، اور جو آفر کی گئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ آفر وزیر اعظم عمران خان بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے کر سکتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو؟ ابھی اس کی طرف تو بعد میں آتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ہم نے پہلے خبر دی ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے عہد و پیمان کر لیے، قرآن پاک پر حلف دے دیے، لے لیے. دوسری طرف ان کی بھی حالات دیکھ لیں نا. ان کے جو 20-25 بندے اپنا پارٹیوں کو چھوڑ کے حکومت کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو لہذا اس وقت تک یہ جو ان کی ڈینگیں تھی، ابھی پہلے ان میں اب کمی آ گئی ہے. آج جو آپ نے ان کے جو کلپس چلوائے ہیں، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی اور باقیوں کا، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہنوز دلی دور است، ابھی ان کا کام چام کوئی نہیں بنا. اپنی ٹکریں مار رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. نواز شریف بھی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، باقی بھی دوڑا رہے ہیں. اور اٹ از ناٹ اے مسٹ کہ جی یہ عدم اعتماد کریں گے اور یہ کامیاب ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کرتا ہوں، جو یہ عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ مجھے ایک مثال دے دیں 47 سے آج تک کہ کسی بھی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان میں ہٹایا جا سکتا. بالکل نہیں ہٹایا جا تو سکتا. میں ان کی باتوں کو کوئی نہیں ہٹایا. بالکل نمبر آج 2 تک. ہاں جی. اب دوسرا پرابلم یہ ہے، وہ جو ہے کیا وہ کہتے ہیں جی ہم پرویز الہی، بھائی ان کو وزارتیں وغیرہ یہ وہ مراد، یہ تو اس سے کہیں زیادہ ان کو ملا ہوا ہے. اس وقت اصل میں اتحادیوں کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تو ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی اکثریت کم ہے اور پی ٹی آئی اسی لیے اپنے لوگوں کو زیادہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکی. تو ہیونگ سیڈ دس، پر ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر چودھری پرویز الہی کو باقی چیزوں کو اگر مٹی ڈال دی جائے، میری اپنی ذاتی رائے میں، اگر یہ حکومت ان کو پہلے دن سے ہی وزیر اعلیٰ بناتے یا ابھی بھی بنا لیں تو ڈلے بیراں دا میں جڑا روز کہی جانا وا وہ بیراں دا پتہ نہیں کی ہوئے گا. اگلے دن شفقت محمود کو گیا تھا، وہ کوئی بیر پہ تو کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہی لگ رہے ہیں. اچھا، تو اگر پرویز الہی کو یہ آج بھی بنا دے تو ان کے بہت سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑا صوبہ بہرحال پنجاب ہے اور یہاں سے ہی آپ کو اکثریت لینی اور دینی ہے. بالکل تو صحیح ہے. اس جو میں آپ نے پوچھا وزیر اعظم کس لیے آ رہے ہیں، ہاں جی. ایک تو منڈی بہاولدین میں انہوں نے 18 کو ایک جلسہ رکھا ہے، اور وہ جگہ ہے منڈی بہاولدین اور ادھر جیلم اور خوشاب، ادھر ایک نہر جو ہے نا جلال پور نہر جی، جس کے ذریعے جو پانی ہے 1 لاکھ سے زیادہ، اور یہ فواد چودھری کی بھی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور یہ اس حکومت نے کرایا یہ پروجیکٹ. تو اس کے وجہ سے اس علاقے میں اس حکومت کی کافی بڑی گڈ ول ہے بالکل باقی ٹھیک ہے. چیزوں کے علاوہ. تو وہ لاہور آ رہے ہیں، کل کئی منصوبوں پر بات چیت ہے، کافی میٹنگز ہے. ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب سے بھی ٹائم رکھا ہو، یا مونس الہی نے کوئی اپنا کہا ہو کہ کچھ ایشوز ہیں جن کو ہم مل کے بیٹھ جائیں، تو وزیر اعظم ان سے بھی ملے. لیکن ان کا جو دورہ ہے وہ یہ 2-3 دن وہ ادھر ہی پنجاب میں ہی پھر رہے ہیں. اس میں جو صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت بھی پچھلے دنوں وزیر اعظم کی ایبسنس میں لاہور گئے تھے، ان کو بھی ٹاسک دیا گیا تھا، اور کچھ اور سینئر لوگوں نے بھی یہ تجویز دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ اب وقت ہے کہ پنجاب میں کلٹیویٹ کیا جائے مسلم لیگ نواز کو، مسلم لیگ نواز کے ارکان کو پولیٹیکلی کلٹیویشن کی جائے اور ایگریسولی کی جائے. تو اس صورت میں تاکہ آئندہ الیکشن میں ہم اپنا راستہ ہموار کر سکیں. تو یہ بھی ایک چیز موجود ہے کہیں نہ کہیں وزیر اعظم عمران خان کے نہا خانے میں، کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سوچیں، کیونکہ اگر اس سے ہوتا ہے اور کوئی چینج سے ہی مصیبت ٹلتی ہے تو اچھا ہو جانا چاہیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا
اچھا وہ آپ نے نہیں پڑھا یا دیکھا جی اسی میں عدم اعتماد کی سلسلے میں کہ نواز شریف صاحب نے جی لکھ کے اتھارٹی دے دی ہے کہ شہباز شریف صدر ہیں اور وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو وہ ایک نیا وہ ایاز صادق جو گئے تھے ان کو لینے، تو وہ یہ ایک پرچہ لے کے آ گیا۔ اس میں چوہے صاحب ایک بہت بڑا مسلم لیگ نواز ایک بلف کھیلنا چاہ رہی ہے، اور جو کچھ جہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہی کی گفتگو سے ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، جو میں ابھی شارٹ سنواؤں گا کہ جو کچھ باقی تمام جماعتیں، وہ خواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، دیگر وہ ہیں، یا پھر حکومتی اتحادی جماعتیں، ان کے درمیان چیز نقطہ انجماد بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے، ذرا سنائیے گا جی۔ مریم صفدر سے پوچھا گیا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، ذرا سنائیں۔ جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے، پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے، اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا، کون ٹیک اوور کرے گا، کیا ہوگا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی اوور سمارٹ پلے کر رہی تھی اور کر رہی ہے، کچھ چیزیں جو کہ طے ہوئی تھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور کچھ نوٹس شیئر ہوئے جس کی بنیاد پہ یہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ایک راؤنڈ پورا کیا گیا، لیکن اس کے بعد معاملہ کہیں پھنس گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے، مریم صفدر صاحبہ کو جی دوبارہ سنوائیے۔ جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے، پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے، اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا، کون ٹیک اوور کرے گا، کیا ہوگا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے تحریک عدم اعتماد ہو جائے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ ساری چیزیں ابھی جزیات جو ہیں وہ باقی ہیں، ان جزیات کو بھی طے کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے ہوم ورک کرنا ہے اس کے لیے۔ جب تک ووٹ پورے نہیں ہوتے تو پھر جلد بازی بھی نہیں کرنی ہم نے، اور انشاءاللہ ہم جلد ہی ووٹ پورا کر لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو بالکل اپنا دل کے اندر جو کچھ تھا وہ کھول کے رکھ دیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، سنائیے جی۔ یہ حکومت چلی جائے نو گی، کانفیڈنس کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا۔ پرائم منسٹر چلا گیا، کورٹ فیصلہ کر دے گی، اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، نہ لیڈر آف اپوزیشن نہ لیڈر تو ہاؤس۔ آج جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے آپ۔ جی آپ جنرل، اور صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی نا پھر تو فارغ۔ نہیں صوبائی اسمبلی قائم ہے، وہ صوبائی اسمبلیاں چل رہی ہیں، جی چل رہی ہے۔ تو آپ کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہوں گے، ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں، وہ بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ ہے سر سلسلہ چودھری صاحب۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا، ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی جگہ اپنی پوزیشن تبدیل کی، اور شریف فیملی نے بھی کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے بھی اپنی پوزیشن تھوڑی سی تبدیل کی کہ استعفے بھی نہیں اور ہم تحریک عدم اعتماد کو ہی لیں گے، اور پھر وہی واپس خورشید شاہ فارمولہ کہ ایک مناسب وقت کے لیے جو بھی سیٹ اپ آئے گا وہ مناسب وقت کے لیے آئے گا، اس دوران ہم لیجسلیشن کریں گے، کوئی نیب آرڈیننس، نیب کے قوانین تبدیل کریں گے، الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں گے، ای وی ایم جو ہو چکا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو ریورس گیئر لگائیں گے، یہ سارے کام کر کے پھر ایک عبوری سیٹ اپ جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، لیڈر آف اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس، یہ بنائیں گے اور سموتھلی اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ یہ ان کے درمیان طے ہوا تھا، اور اگلے وزیر اعظم کا بھی معاملہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم کا بھی کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں، مسلم لیگ نواز بھی نہیں، کسی چھوٹی جماعت کے رکن کو وزیر اعظم بنا دیں یا جس پہ اتفاق ہو۔ مسلم لیگ نواز اب اس سے دوڑ گئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم صرف فورن الیکشن چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اتحادی جماعتوں نے پوچھا جی آپ کے پاس اگلا پلان کیا ہے، تو اس پہ خاموشی۔ زرداری صاحب اگلا پلان لے کے آئیں، خاموشی، اس لیے وہ علیل ہو گئے اور آرام سے چلے گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں وہ۔
صحت یاب ہونے کا سیاسی طور پہ انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ یہ سارا سسٹم خراب کیا جائے اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس آئے گا نہیں جب تک ہم نہیں مانیں گے۔ جب نیا لیڈر آف دی ہاؤس نہیں آئے گا اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی اور اگین یہ سارا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی پولیٹیکل پلیئرز کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا خاموش رہیں، صرف عدم اعتماد کا انتظار کریں، اس تک ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ چوہے صاحب کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے جس سے تمام پلیئرز پولیٹیکل پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بہرحال اس میں ابھی چل رہی ہے گیم، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اپوزیشن اپنی کوشش کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ اس میں اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اعتماد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور مخالفوں کے اندر کوئی، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی نہیں، اور یہ عدم اعتماد موو کر سکتے ہیں اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا پرائم منسٹر کے خلاف، لیکن یہ منہ کی کھائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ٹیکنیکل وجہ ہے کہ ان کو 172 بندے چاہیے عدم اعتماد کرنے کے لیے، یہ انہوں نے پروڈیوس کرنے ہیں، حکومت نے کچھ نہیں کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو زیادہ پتہ ہے پارلیمانی پریکٹس کا۔ خرم دستگیر صاحب کو ذرا مطلب خرم دستگیر صاحب کو سن لیں پھر آپ آتا ہوں۔ میں کسی نمبر پہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، زیادہ ابھی بھی ہمارا جو انحصار ہے، اگر انشاءاللہ جب بھی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو انہی لوگوں پر ہوگا۔ اتحادی اگر ہمیں جوائن کر جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتحادیوں پر ہمارا بنیاد نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتے ہیں۔ اتحادیوں کی بنیاد پہ ہم عدم اعتماد نہیں لائیں گے اور پی ٹی آئی کے اندر ہی کوئی لگائیں گے جی سراغ۔ اس کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک میگا آفر کی ہے، وہ بھی سنیے۔ ہم بالکل الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن ہو اور اس میں سندھ حکومت ہمارے لیے کوئی اس طرح کی وہ رکاوٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی ہمیں اتنا بڑی قربانی نہ سمجھا جائے اس کو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا کھل کے اظہار کیا ہوا ہے کہ سندھ حکومت کسی بھی مسئلے کی رکاوٹ نہیں ہے کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے ہم چیزیں روک دیں گے۔ اگر پورا پروسیس ہوتا ہے، پورے ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو سندھ کو آپ سب سے پہلے پائیں گے۔ اچھا، بہت خوش ہو رہی تھی عاصمہ شرازی صاحبہ کیونکہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے ناصر حسین شاہ صاحب ان کے خیال میں۔ اب آگے حمدہ شہباز کہتے ہیں جی کہ سب سے رابطے ہیں، سنائیے جی۔ جہانگیر ترین کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں، رابطے اپنا جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے، کیونکہ ہدف ایک ہی ہے، عمران نیازی کو گھر جانا ہے انشاءاللہ۔ ہدف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطے ہوں گے جن کو اے ٹی ایم مشین کہا جاتا تھا اور گلے خشک ہو گئے تھے۔ اب چوہے صاحب اگلی آپ کے شہر میں آپ ذرا خبریں دیں نا، آپ کے شہر میں آج ایک اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے تمام ہم خیال جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا کھانا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کھانا کس لیے ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دکھانے کے لیے یا پھر اپوزیشن کو دکھانے کے لیے؟ یہ بار جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ان کے وزیر مشیر تمام عہدوں پر قائم ہیں اور ان کے ایم این ایز میں سے کسی کو شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا پارٹی سے نکالنے کے، لہٰذا وہ اس وقت تک ان ریٹن بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے اس وقت وہ پرانی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ کل ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر چوہے صاحب وہ یہ کہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ختم کریں، مقدمہ واپس لیں، یہ جو آپ نے ایک رکھا ہوا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو وہ پہلے ہی ختم ہے، اس کے میں کیا ہوا ہے؟ کسی کو پکڑا تو گیا ہی نہیں، ایف آئی آر تو موجود ہے، کاروائی تو کچھ ہوئی نہیں۔ کاروائی اور ہو ویسے رہی ہی ہے۔ میرا تو یہ موقع ہے کہ اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے، جس نے جس طرح اکٹھا کر لیا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا سونر اور لیٹر۔ آپ نے وہ ابھی وہ جو نیب کی بڑے پیمانے پر انہوں نے فیصلے، جس کو ہمارے بڑے ذرائع نے بتایا ہے، اس طرف آتے ہیں، اس میں دو چیزیں اور ہیں۔
اس طرف آتے ہیں. جوہر صاحب پہلے ذرا اس قضیے کو سمیٹ دیں, اس طرف بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب کی میٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. آپ نے کہا کہ ان کو ابھی تک شوکاز نہیں دیا گیا, تو شوکاز دینے کے بعد کیا کوئی اس پوزیشن میں بھی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کسی لوگوں کو شوکاز دے, یا ان کو کوئی سخت کارروائی کرے, ان کے خلاف انضباطی کارروائی کرے پنجاب میں؟ پھر آپ ووٹ تو پھر ہی دیں گے نا اگر آپ ایم این اے ہیں. ہاں جی, اگر آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرا دیتے ہیں کہ ہمارے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جی, جبکہ پھر اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہ آج کا اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈنر ہے, کھانا وانا ہے, وہ بس صرف فہمی ہی ہے سلام دعا کے لیے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ میرے پاس ابھی اس کے اوپر کوئی بھی آپ نے اب دیکھ لیا 3 سال از اے لانگ ٹائم, تو ہم کٹھے کام کر رہے ہیں کہ میرے پاس جب تک کوئی پکی بات نہ ہو میں اس میں نہیں پڑتا. ایک اپوزیشن رہنما کا جوہر صاحب کہنا ہے, وہ کہتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس یہ دستخط شدہ ایک قرارداد یعنی کہ تحریک عدم اعتماد موشن تحریری صورت میں موجود ہے, اور اس پہ دستخط ہیں مطلوبہ ارکان کے, اور اگر یہ درمیان میں جو قضیات ان کے چل رہے ہیں اس پہ کوئی اتفاق ہو جاتا ہے, کسی نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اگلے سیٹ اپ ابھی تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم 22 فروری سے پہلے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کر سکتے ہیں. اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے, اور اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا, پھر معاملہ لنگر آن ہو جائے گا اور بجٹ تک یہ پھر اسی طرح ہی چلیں گے. جی جوہر صاحب, بہرحال ابھی یعنی جمپ کرنا کنکلوژن کے جی وہ کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام, کامیاب تو ابھی تک اگر میرے سے اگر ابھی ٹلٹ آف بیلنس ان فیور آف دی گورنمنٹ, بالکل ایسا ہی ابھی تک اگر آپ کہیں تو جو گورنمنٹ کا وزن ہے وہ 60 ہے اور اپوزیشن کا 40 ہے. بالکل صحیح ہے, ابھی 50 بھی نہیں ہے. دورہ روس سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وزیر اعظم عمران خان ماسکو نہ جا سکیں, یہ بھی ایک ہے. وہ تو پھر یہ ان کا ایجنڈا نہ ہوا, یہ تو پھر کسی اور جگہ سے ایجنڈا ان کو مل رہا ہے نا, تو وہ اور ایکسپوز ہو جائیں گے. اور 18 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. ہاں جی, تو وہ بھی راتوں رات تو نہیں ہے, اگر موو یہ کر بھی دیں آپ کو پتہ ہے پھر ایک خاص سیشن ہوگا, پھر 14 دن کے اندر وہ اجلاس بلایا جانا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کو سارا پتہ ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے درخواست دی تو کل اس پر ووٹنگ ہو جانی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو سر ایجنڈا تو پھر ہے نا, کیونکہ 22 فروری کا آخری ہفتہ, پھر 22 فروری سے پہلے 24 فروری کو وزیر اعظم عمران خان نے روس جانا ہے, ان کا دورہ روس مؤخر کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی پاکستان اس وقت سینڈوچ بنا ہوا ہے, ملٹی وہ کیا کہتے ہیں کثیر الجہتی خارجہ پالیسی جس کو ملٹی لیٹرلزم کہتے ہیں, اس طرف جا رہا ہے. تو ایک پریشر تو موجود ہے, اور ایسے وقت میں جب یوکرین کے معاملے میں روس, امریکہ, مغربی دنیا بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. سر میرا خیال ہے صابر شاکر صاحب دوبارہ سن لیں کہ یہ جو وہ بھی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, اور یہ سال ڈیڑھ جو رہ گیا ہے اس میں عمران خان زیادہ بہتر اور بڑی طاقت سے اپنے ایجنڈے اور اپنی پالیسیوں پر عمل کر سکیں گے. یہ ذرا تھوڑا آپ صبر کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور روس کا دورہ جو ہے وہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک بریک تھرو ہے, اور چین کے بعد روس اگر پاکستان کے ساتھ اس لیول پر نہیں بھی کھڑا ہوتا, یا کم از کم انڈیا سے فاصلہ ہو جاتا ہے پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں, اور ریاستیں ابھی بھی عدم اعتماد پاکستانی مفادات کے خلاف, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کے ساتھ لنک کریں گے تو یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہوگا. یہ یہاں وہاں وہ جو بندے ہیں جو پھر ہیں اپنے بریف کیس لے کے لنڈن میں, اور ایک بندہ جاتا ہے آتا ہے, وہ میں اب لے آیا ہوں. پہلے وہ اعلان کر رہا تھا کہ جی میں اب دوبارہ جب آؤں گا تو نواز شریف کو لے کے آؤں گا, اب اس کا کوئی ذکر نہیں کہتا جی میں نے تو نہیں کہا تھا. یہ تو ٹیلی ویژنوں پر آ رہا ہے اس کی پریس کانفرنس, کوئی بڑا کچھ ہونے والا ہے. تم بڑے ولی اللہ ہو, وہ جلائی دی تھی وانگو. چلو یہ اپنے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا.
تو بہرحال ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ نیب نے اپنی پروسیکیوٹر کی ٹیم جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے محترمہ مریم صفدر والے کیس میں. چوہے صاحب, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو نیب کے لوگ تھے نا, وہ انہوں نے وہ وکیل جو ہیں جن کا نام ہے یعنی وکلاء کے اندر مقام ہے, ان کو رکھا ہوا تھا مخالفوں نے. ان کے جو وکلاء ہیں وہ مطلب ہے صرف اسٹوڈنٹ لیول کے تھے. تو آج ہمیں جو اعلیٰ ترین ذرائع ہمارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تو سابق گورنر خواجہ احمد طارق رحیم اور ان کی لمبی سٹینڈنگ ہے پروفیشن میں, ان کو رکھا ہے, اور ساتھ محمد اظہر صدیق جو پبلک انٹرسٹ کی لٹیگیشن میں ان کا مقام ہے اور ڈٹ کے اپنا حمایت کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. ان دونوں کو وہ لے کے آ رہے ہیں اور بڑی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے کہ وہ جی بینیفیشل اونر کا اور فراڈ کا اور دھمکان کا. بھائی شیڈیول 2 کے تحت ان کو سزا دی ہوئی ہے مریم کو, ان میں وہ شریک جرم ہے اور وہ قتلی خط, اور اس کے بعد یعنی 3-4 اہم ایشوز ہیں جن کو اگنور کیا جا رہا تھا. تو اگلی تاریخ تک میرا خیال ہے یہ ان کے بھاری بھرکم بڑے ناموں والے وکلاء جو ہیں وہ وہاں اپنے وکالت نامے دیتے نظر آتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کوئی سرکاری کنفرمیشن نہیں, بٹ دس از آور ذرائع وہ کہتے ہیں جی یہ ہو رہا ہے. چوہے صاحب, اس میں ایک بات غلط نہیں ہے کہ اب تک کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جو رویہ رہا ہے نیب کے پروسیکیوٹر کا جو وہاں پہ کیس لڑ رہے ہیں, نیب کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے عرفان قادر صاحب, تو اب تک کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں تو عرفان قادر صاحب کا پلڑا بہت بھاری ہے. اور اگر آپ کہیں یک طرفہ نظر آ رہا ہے کہ یک طرفہ مکمل طور پہ یک طرفہ. اگر جی ہاں, آج اگر مریم نو بری نہ کیتا تو جج بڑی زیادتی کریں گے. جی ایسا ہی ہے, وہ یک طرفہ طور پہ ایک طرف پروسیڈنگ جا رہی ہیں. میں نے کہا شیڈیول 2 کے تحت ان کو سزا ہوئی. تو یہ نیب کے وکیل کیوں نہیں پھر ادھر بولتے, وہ تو خاموش ہوتے ہیں. وہ پیش ہو رہی ہے نا ٹیم, میں نے آپ کو ابھی تو عرض کی, وہ تو تاریخیں مانگ رہے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی تو یہی لگتا ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی خاموش ہیں اور وہ بھی نہیں بولتے. میں ابھی آپ کو کہہ کے ہٹا ہوں کہ بھئی ان کے بڑے ناموں والے وکلاء آ رہے ہیں. یہ 2 ہے جن کا مجھے پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, یا اور کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی یعنی یہ پکی حتمی اطلاع ہے کہ نیب جو ہے جس طرح کا ماحول ہے اسی طرح ڈیل کرنے لگی ہے کیس. ٹھیک ہے, اور وہ لائٹلی نہیں لے گی. اب عرفان قادر صاحب کے مقابلے میں خواجہ طارق رحیم اور اظہر صدیق صاحب, آپ کی اطلاع یہ ہم نے پہنچا. صدیق سے آپ فون کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, بات کریں گے انشاءاللہ. اور اب چوہے صاحب ایک اور خبر ہے, بڑی سٹوری کی طرف پڑھنے سے پہلے ایک اور بڑی سٹوری, اور وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کی خبریں گھر چھوڑ گئیں, بنی گالہ سے منتقل ہو گئیں. باقاعدہ طور پہ یہ ایک کمپین لانچ کی گئی, سوشل میڈیا پہ انتہائی بیہودہ قسم کا ٹرینڈ چلایا گیا. کل بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم دکھا نہیں سکتے, اور میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کی گالم گلوچ اور مغلظات جو ہیں وہ ہمارے فیملی ممبرز بھی, یعنی کہ جو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے فیملی ممبرز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور خواتین, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ان مغلظات کے علاوہ کیا ہم اتنے ہی گر چکے ہیں اخلاقی طور پہ کہ سیاسی دشمنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, سیاست کے میدان میں بالکل ننگا کرنا چاہیے, لیکن ان مغلظات کو ہم ٹرینڈ بنا کے دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہوتے ہیں, اور کہ ہم کس قسم کے تہذیب یافتہ یا غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں. یہ ہم اپنے نئے کمیونیکیشن ٹولز کو ہم اس بےہودگی سے استعمال کرتے ہیں, خواہ کوئی بھی کرے, یہ والے کریں یا وہ والے کریں. میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں. پہلے ایک ٹرینڈ چلتا ہے, اس میں کپڑے اتارے جاتے ہیں, اس کے بعد دوسرا ٹرینڈ چلتا ہے, اس میں کپڑے اتارے جاتے ہیں, اور یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو لے رہے ہیں. کوئی ہم پہ وہ شرم حیا نام کی کوئی چیز رہی نہیں. جوہر صاحب نہیں, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. گالیاں گلوچ یا مغلظات لکھنا یا نشر کرنا یہ کسی کا رائٹ نہیں اور نہ ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. لیکن
اس میں اگر یعنی بات یہ ہو کہ غلام حسین جو ہے وہ صابر شاکر کی چائے چوری کر کے لے چلا گیا ہے یا وائس ورثہ، تو وہ جرائم کے ساتھ تو آپ نتھی نہ کریں لوگوں کو. جی ایسا ہی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ لیگی مثال رکن کو ٹویٹ پر گرفتار کیا گیا. پی ایم ایل این سوشل میڈیا کے ممبر تھے صابر ہاشمی صاحب، ایف آئی اے نے لاہور سے گرفتار کر لیا ہے ٹویٹ کرنے پر. اب ٹویٹ کرنا بھی ملک میں جرم بن گیا ہے. یعنی ٹویٹ کرنا بھی ملک میں جرم بن گیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ کوئی بھی کرے، ٹویٹ بھی ایک اظہار رائے کا طریقہ ہے اور وہ ہمارے جو کلچر کی عکاسی کرتا ہے، ہماری ذہنی طور پہ ہم کتنے بدحال ہیں اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے ٹویٹ. ٹویٹ کا مسئلہ نہیں ہے، گالم گلوچ کا مسئلہ ہے، مغلظات کا مسئلہ ہے. اور اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ جی صابر محمود ہاشمی کا دن دہاڑے اغوا حکومت کی بدحواسی کی گواہی دیتا ہے. کیا عمران خان کوئی مقدس گائے ہے کہ جس کی لوٹ مار اور ناکامیوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ پوری پارٹی اس وقت صابر محمود کے ساتھ کھڑی ہے. ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ اس ختم ہوتی حکومت کا اعلی کار بننے سے گریز کرے. اس کے بعد دوسرا ہے جی کہ ٹویٹ پہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور ٹویٹ تھا: بہت شکریہ مریم نواز صاحبہ، آپ نے جس طرح صابر ہاشمی کے معاملے میں مدد کی، بہت شکریہ. کارکنان کے لیے یہ بات بہت حوصلہ مند ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. یہ میرا فرض ہے، مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا فرض ہے، امید ہے جلد ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جی کہ آپ بالکل سیاسی جنگ لڑیں. صابر شاکر صاحب، ہاں جی جو کہتا ہے نا ٹویٹ کرنے پر کاروائی ہوئی ہے، وہ ٹویٹ میں جن کو ذکر کیا گیا، میں نہ ٹویٹ کے مندرجات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نہ میں کوئی حوالہ دوں گا. یہ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے نا، وہ نام کاٹ کے ان کے لکھ کے میں یا آپ ان کو بھیج دیتے ہیں. جی ایسا ہی ہے، سوچنا تو یہی چاہیے کہ میرا نام اس جگہ پہ ہوتا اور یہ ہوتا، یہ ٹویٹ میرے متعلق کس طریقے سے یہ ٹرینڈ چلایا جاتا. میں اگین یہ کہوں گا، اس میں ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف بھی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری دیگر جماعتیں جو ہیں، یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہے چویسا کہ فی الفور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی دلیل. وہ ایک بندہ نہیں ہے وہاں آئرلینڈ میں بیٹھا ہوا جی، ایک اقلیتی فرقے کا، ہاں جی ایسا ہی ہے جٹ، جی ہاں بالکل، وہ وہاں گالیاں لکھ رہا ہے. تو وہ پتہ ہے اب اس کو نون لیگ نے اپنا وہ سارے علاقے کا ہیڈ بنایا ہوا ہے. وہ اسائلم پہ ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، اس کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی. وہ اسائلم پہ ہے، ٹیکسی چلاتا ہے اور رابطے میں ہے باقاعدہ طور پہ. کرنے دو، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ہے کوئی فیکچولی بات درست ہو تو بندہ چلو یہی بات ٹھیک ہے، لیکن باتیں بھی غلط لکھتے ہیں. ایسا ہی ہے چوہدری صاحب. حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر مغلظات شروع ہوتی ہیں. فواد چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ مریم سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جاتی ہے، یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے. اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے، وہ قانون سازی کی جائے اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں. جی چوہدری صاحب. محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو ایک پچھلے سال سے میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اب باقیوں کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے سارا زور 3 چیزوں پر لگایا ہوا ہے کہ جو عمران خان کے پاس باقی قیادتوں کے مقابلے میں وہ ہائی مورل گراؤنڈ تھی، اس کو اٹیک کر رہے ہیں. نمبر 1 وہ کہا جی سارے کرپٹڈ ہیں. نمبر 2 اور نمبر 3 ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو اسی ٹھا لئیے تو ساڈا کام آسان ہو جائے گا. ایک اور ابھی شارٹ پورا تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. ایک اور شارٹ سنیے فواد چوہدری صاحب کا. جی ایک اور فواد چوہدری شارٹ سن لیں جی.
مریم نواز نے ایک ایسے جو جس بندے کے حق میں ٹویٹ کی جو کہ یہ ساری کیمپین لیڈ کر رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ مریم نواز تو خود خاتون ہے اور میرا تو ان کے لیے بڑا احترام ہے، ان کو تو کبھی بھی آپ اس طرح کی جو کیمپینز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم ایک بھرپور کارروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف. تو جو سب بات یہ ہے، آخری منٹ رہتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، مریم صفدر صاحبہ ہوں یا کوئی اور جماعت، خواہ وہ مذہبی جماعت، تو ان کو کم از کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اور یہ سارے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا ٹیم کا انہوں نے حصہ بنایا ہوا ہے، پے رول پہ ہیں، ان کو صبح صبح اٹھ کے جب یہ لیڈرشپ کہتے ہیں کہ آج فلاں کو آپ نے گالم گلوچ ہو جانا ہے اور کپڑے اتار دینے ہیں، یہ ٹاسک دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.